إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا۔ تفسیر القرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورۃ النساء اس کا رکوع نمبر 12 ہم نے پڑھنا ہے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہم پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ فما لکم، تو کیا ہوا ہے تمہیں، فی المنافقین، منافقوں کے بارے میں، فئتین، دو گروہ بن گئے ہیں، تم دو گروہ بن گئے ہو۔ مسلمان جو مومن تھے، سچے ایمان والے، ان کے منافقوں کے بارے میں دو مختلف قسم کے نظریات تھے۔ وہ کیا تھے، کیوں تھے، وہ ابھی تفسیر میں ہم پڑھتے ہیں۔ واللہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ارکسہم، الٹا کر دیا ان کو، بما کسبوا، اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا۔ اتریدون، کیا تم سب چاہتے ہو، ان تہدو، کہ تم سب ہدایت پر لے آؤ، من، جس کو اضل اللہ، اللہ نے گمراہ کر دیا ہو، ومن یضلل اللہ، اور جسے گمراہ کر دے اللہ، فلن تجد لہ سبیلا، تو ہرگز نہیں آپ پائیں گے اس کے لیے کوئی راستہ۔ ودو، وہ تو چاہتے ہیں، لو تکفرون، کاش کہ تم سب کفر کرنے لگو، کما کفروا، جیسا کہ ان سب نے کفر کیا، فتکونون سواء، پھر تم سب برابر ہو جاؤ۔ یعنی منافق چاہتے ہیں تم بھی اسی طرح نفاق میں آ جاؤ، پھر ان کے اور تمہارے درمیان کوئی فرق باقی نہ رہے۔ فلا تتخذوا، پس تم مت پکڑو، نہ بناؤ، منہم، ان میں سے، اولیاء، دوست، کسی کو تم نے دوست نہیں بنانا، حتیٰ، یہاں تک کہ، یہاجروا فی سبیل اللہ، وہ سب ہجرت کر جائیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ فإن، پھر اگر، تولوا، وہ سب روح گردانی کریں، کس سے، ہجرت سے، اپنا وطن چھوڑنے سے روح گردانی کریں، آپ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ میں نہ آئیں، فخذوہم، تو تم سب پکڑو انہیں، وقتلوہم، اور تم سب قتل کرو انہیں، حیث وجدتموہم، جہاں بھی تم سب انہیں پاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یعنی روڈ پر چلتے ہوئے پکڑ کر قتل کر دو، بلکہ میدان جنگ میں اب آئے ہوئے ہیں، جہاں بھی، مزید وضاحت ہم پڑھتے ہیں تفسیر میں، تو جہاں بھی تم پاؤ قتل کر دو۔ ولا تتخذوا، اور تم مت سب پکڑو، نہ بناؤ، منہم، ان میں سے، اولیاء، دوست، ولا نصیرہ، اور نہ مددگار۔ ہاں، الا الذین، مگر وہ لوگ، یصلون، جو جا ملے ہوں، الی قوم، ایسی قوم سے، بینکم، کہ تمہارے درمیان، و بینہم، اور ان کے درمیان، میثاق، معاہدہ ہو صلح کا، او جاؤکم، یا وہ سب آئیں تمہارے پاس، حسرت صدورہم، کہ گھرے ہوئے ہیں، یہ ہچکچاتے ہیں۔ حاسرہ کا معنی ہوتا ہے گھیرے میں لے لینا، یعنی ان کے دل بندھے ہوئے ہیں، ان کے دل، ان یقاتلوکم، کہ وہ سب جنگ کریں تم سے، او یقاتلوا قومہم، یا وہ اپنی قوم سے جنگ کریں، یعنی نہ وہ تمہارے خلاف لڑنا چاہتے ہیں، نہ تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں، لڑائی پسند نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ صلح سے رہیں، امن سے رہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، لَسَلَّطَهُمْ، تو ضرور مسلط کر دیتا انہیں، علیکم، تم پر، فَلَقَاتَلُوكُمْ، تو ضرور وہ سب تم سے لڑتے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پھر اگر وہ سب کنارہ کش رہیں تم سے، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، پس نہ وہ سب جنگ کریں تم سے، اور وہ سب پیش کریں، الیکم، تمہاری طرف، السلام، صلح و سلامتی، یعنی جنگ بھی نہیں کرتے، اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھی انہوں نے بھیجا ہے۔ فما جعل اللہ، پس نہیں بنایا اللہ نے، لکم، تمہارے لیے، علیہم، ان پر، سبیلا، کوئی لڑنے کا جواز، کوئی راستہ، یعنی ایسے لوگوں سے نہیں لڑنا۔ ستجدون، ان قریب تم پاؤ گے، آخرین، کچھ دوسرے لوگوں کو، یریدون، وہ سب چاہتے ہیں، ان یأمنوکم، کہ وہ امن سے رہیں، امن میں رہیں تم سے، ویأمنوا قومہم، اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، کلما، جب کبھی، ردو، وہ سب بلائے جاتے ہیں یا لوٹائے جاتے ہیں، الی الفتنہ، فتنے کی طرف، یعنی جنگ کی طرف جب انہیں بلایا جاتا ہے، ارکسو فیہا، تو سب اوندھے منہ ڈال دیے جاتے ہیں اس میں، یعنی جب بھی انہیں
لڑائی کے لیے بلایا جاتا ہے پھر نہیں دیکھتے کہ ہم نے پیچھے کیا کیا معاہدے کر رکھے ہیں، بلکہ بھاگ پڑتے ہیں لڑائی میں۔ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پھر اگر وہ سب نہ کنارہ کش رہیں تم سے، وَيُلْقُوا، اور نہ وہ سب پیش کریں، لم جو پیچھے کھڑا ہے نا، یہ لم اس کا عطف یہاں بھی آئے گا اور آگے بھی آئے گا، یہاں سلم پر بھی آئے گا۔ نہ وہ تم سے کنارہ کش رہیں اور نہ وہ سب پیش کریں الیکم تمہاری طرف السلام، صلح و سلامتی، وَيَكُفُّوا، یہاں پر بھی لم آئے گا، اور نہ وہ سب روکیں ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو، تو کیا کرو، فَخُذُوهُمْ، تو تم سب پکڑو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور تم سب قتل کر دو ان کو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی تم ان سب کو پاؤ، وَأُولَئِكُمْ، اور یہی وہ لوگ ہیں، جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ، کہ ہم نے بنائی ہے تمہارے لیے، علیہم ان پر، سلطان مبینہ، واضح راستہ یا واضح دلیل کہ ان کو تم مار سکتے ہو، قتل کر سکتے ہو۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اس رکوع میں نا منافقین کے 3 گروہ تھے، ان کا تذکرہ ہے تفصیل کے ساتھ کہ ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا ہے۔ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، اس صورت میں بھی پڑھا اور سورۃ آل عمران میں، وہاں بھی تفصیلاً تھا۔ غزوہ احد جب ہوا، غزوہ احد میں آپ نے اگر سیرت پڑھی ہے وہاں بھی موجود ہے کہ 300 منافق جو تھے وہ وہاں سے واپس پلٹ آئے تھے، مدینہ سے تو چلے جہاد کرنے کے لیے، لیکن وہاں جب دیکھا کہ اب تو جانیں دینی پڑتی ہیں، یہاں تو خطرہ ہے جان جانے کا، یا مسلمانوں کے حوصلے اور ہمتیں پست کرنے کے لیے تفصیلی گفتگو ہوئی تھی وہاں پہ، تو واپس پلٹ آئے تھے، انہوں نے جہاد نہیں کیا۔ اب ان کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس کی قیادت میں 300 بندے واپس آ گئے۔ اب مسلمانوں نے لڑ لیا، غزوہ ہو گیا، اور میں نے پیچھے بھی بتایا آپ کو کہ یہ جو حالات چل رہے ہیں، جب یہ صورت نازل ہوئی اس وقت حالات کیا تھے، غزوہ احد کے بعد کے حالات ہیں اور غزوہ احزاب سے پہلے کے حالات ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی اسی کانٹیکس میں جو ہے نا وہ بات ہوگی۔ تو جب وہ واپس آ گئے، مسلمانوں نے جہاد کیا، اللہ تعالیٰ نے فتح دی، ایک تکلیف بھی ملی، 70 مسلمان شہید بھی ہوئے، لیکن جب واپس آ گئے تو اس وقت مسلمانوں کے درمیان 2 قسم کے لوگ تھے، ٹھیک ہے نا، وہ یہیں سے بات ہو رہی۔ فما لکم، کیا ہو گیا تمہیں، منافقوں کے بارے میں 2 گروہ بن گئے ہیں۔ منافقین کے بارے میں اب مسلمانوں کے نا 2 قسم کے نظریات تھے۔ بعض مسلمان کہتے کہ یہ لوگ جو ہیں منافق ہیں، اوپر سے کلمہ پڑھا ہے، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دیا ہے، اور میدان احد میں وہاں سے واپس بھاگ آئے، لہٰذا ان کو قتل کرنا چاہیے، یہ زمین پر رہنے کا حق نہیں رکھتے، ان کے خلاف بھی جہاد ہونا چاہیے، ان کو مار ڈالیں۔ اور دوسرے مسلمان تھے جو کہتے تھے نہیں، چونکہ یہ کلمہ گو ہیں اس لیے ان کو کچھ نہ کہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے منافقوں کے ساتھ کیا تعلق رکھنا ہے، کیا سلوک کرنا ہے ان کے ساتھ، اس رکوع کے اندر تفصیلاً ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ فئتین 2 گروہ بن گئے، واللہ ارکسہم، اللہ نے اوندا کر دیا انہیں۔ اب سبب بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا، غزوہ احد سے واپس کیوں آ گئے، یا کیوں ان کے دل میں ایمان نہیں آ رہا۔ اللہ نے ان کو اوندا کر دیا، یعنی ارکسہم کا معنی ہوتا ہے الٹا دیا، کفر اور ضلالت کی طرف ان کو پیچھے کر دیا۔ کیوں؟ بما کسبوا، جو انہوں نے کمایا۔ کیا کمائی کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ یہ ہے نا، آگے بھی ہم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ورنہ کیا ہوگا، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ حائل آ جائے گا بندے اور اللہ کے درمیان، رکاوٹ آ جائے گی، پھر اطاعت کرنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ جو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے نا، شیطان اس پر حملہ کرنے کے لیے، جس طرح ہے نا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یہ ایک مسلمان اپنے آپ کو بند کر لیتا ہے مضبوط قلعے کے اندر، کہ وہ مسلمان ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میں رسول اللہ کی نافرمانی کروں، میں اللہ کی نافرمانی کروں، میں بغاوت کروں۔ جب وہ ایک گناہ کرتا ہے نا تو شیطان کے لیے دروازہ کھل گیا، اب شیطان اس پر حملے کر سکتا ہے، شیطان سے پھر پے در پہ حملے ہوتے ہیں، پھر وہ مزید آگے گناہوں میں بڑھتا جاتا ہے۔
جس طرح ایک نیکی انسان کو دوسری نیکی کے لیے راہ مہیا کرتی ہے، اسی طرح ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بنتا ہے۔ تو چونکہ ان لوگوں نے، ان منافقوں نے، یہ کیوں آئے بدر سے واپس؟ کیونکہ پہلے ہی ان کے کرتوت ایسے تھے، یہ کبھی بھی رسول اللہ کی فرمانبرداری نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پیچھے بھی ہم پڑھا ہے نا 2-4 رکوع پہلے، اطاعت پر بڑا زور دیا گیا کہ ان کو تو چھوٹی چھوٹی چیزیں دین کے لیے قربانی دینے کے لیے کہا جاتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، یہ نہیں کرتے، میدان جنگ میں یہ کیسے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے ہی ان کے کرتوت ایسے تھے کہ یہ نافرمانی کرتے تھے، انہی کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں واپس لوٹا دیا ہے۔ تو ہمیں بھی یہاں سے سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی ایسا کام جس میں جو شریعت کا ہو، اسلام کا ہو، دین کا ہو، اس کو کبھی بھی چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑیں۔ یہ نہ کہیں ہے تو سنت ہے تو چھوٹا سا طریقہ، پہلے بھی میں نے اس پر بات کی کہ یہ ان چیزوں سے پھر انسان بڑی بڑی چیزیں بھی چھوڑنے لگ جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیز، مثلا اب ایک میں مثال دے کر آپ کو بات آگے کرتے ہیں۔ اس طرح سلام کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک دوسرے کو ملو تو کیا کہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ بلکہ تفسیری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنہ حتی تحابوا، تم جنت میں اس وقت تک داخل ہی نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ اور آپ نے فرمایا تم اس وقت تک ایک دوسرے سے محبت نہیں کر سکتے جب تک ایک دوسرے کو سلام نہ کرو، جب بھی ملے ایک دوسرے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے رکوع میں بھی پڑھا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، جب تمہیں کوئی تحفہ دے اس سے اچھا تحفہ دو۔ نہیں، السلام علیکم جنتیوں کا بھی تحفہ ہے اور مسلمانوں کا بھی آپس میں ملے۔ لیکن آج دیکھیں کہ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ جس کو جانتے ہیں اس کو سلام کیا جاتا ہے، اور کئی تو وہاں بھی سلام نہیں کرتے، بس کیا حال ہے سے بات شروع ہو جاتی ہے اور گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے کلام ہی، اس کو بات کا جواب ہی نہیں دیتے جو سلام سے بات شروع نہ کرے۔ ٹھیک ہے نا، ہم بھی یہ عادت بنائیں، کسی نے ہم سے آ کر ایسے ہی بات شروع کر دی تو اس سے کہیں، اگر ہم سے چھوٹا ہے، شاگرد ہے، بچہ ہے، اس کو کہیں بچہ سلام کرو بیٹا، پہلے سلام کر کے آئیں پھر بات شروع کریں۔ چاہے بڑا بھی ہے نا، اس کو بھی ہم اخلاق اور پیار سے کہہ سکتے ہیں کہ گفتگو کا جو اصول ہے، کوئی اس کا قاعدہ ہے، وہ کیا ہے کہ پہلے السلام علیکم کہیں، السلام قبل الکلام۔ تو اب میں جو کہہ رہا ہوں، ایک بندہ اس کو بڑا نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے تو سلام کون سا جو ہے نا، اس سے کیا ہوتا ہے، ایسے ہی وہ گزر رہا ہے یا ملنے کے لیے آیا، اس نے سلام نہیں کیا۔ اب جس کو سلام نہیں کیا اس کے دل میں شیطان ڈالے گا کہ دیکھو تجھے اس نے سلام نہیں کیا نا، یہ تیرے خلاف ہے، اس کے دل میں نفرت ڈال دے گا، یہ تو اچھا نہیں ہے، اس کے فلاں موقع پر بھی اس نے تجھے سلام نہیں کیا تھا، یہ بڑا ہے، یہ متکبر ہے، یہ یوں ہے، اس کے دل میں شیطان ڈالے گا۔ اب جب اسی انسان کی کہیں اور تعریف ہو رہی ہو، یہ بندہ کہے گا نہیں تم تو اسے اچھا سمجھتے ہو، یہ کون سا اچھا ہے، پھر وہ غیبت اس کی کرنے شروع کر دے گا۔ ٹھیک ہے نا، یعنی ایک سنت کو چھوڑنے سے پھر ہم آگے چلتے جائیں تو کہاں تک معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو، کیونکہ سلام کرو گے نا اس کے بعد، اور پھر مسکراتے چہرے کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، دل سے نفرتیں اور عداوتیں بالکل ختم ہو جائیں گی۔ یہ بنیاد یہاں سے ہوتی ہے کہ کسی کو ملے، ساتھ سے گزر گئے، سلام تک ہی نہیں کیا، حال احوال تو بعد میں ہوتے ہیں نا، سلام ہی نہیں کیا آپ نے، اس کے دل میں شیطان ڈالے گا یہ تیرے خلاف ہے، یہ، اور پھر وہ کبھی دیکھے گا کہ وہ کسی دوسرے بندے سے بات کر رہا ہے، اس کے دل میں شیطان ڈالے گا تیرے خلاف ہی باتیں ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے نا، کیونکہ شیطان تو چاہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے انسانوں کو گمراہ کرے، غلط راستے پر لے جائے۔ تو اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں، اسلام کی چھوٹی چھوٹی باتیں، ان کی جو بندہ پابندی کرتا ہے، بڑے بڑے کام کرنا اس کے لیے پھر آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو لوٹا دیا ان کے گناہوں کے سبب۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، جس کو اب اللہ نے گمراہ کر دیا، یعنی ان کے لیے اب جیسے شروع میں پڑھا نا ختم اللہ علی قلوب، اب تو مہریں لگ گئی ہیں ان کو، جو اللہ نے ڈھیل دی تھی، جو ان کو ٹائم دیا تھا، وہ اب ان کا ختم ہو گیا ہے۔ اب تو ان پر ضلالت کا ٹھپا لگ چکا ہے، اب تم ان کو کیسے ہدایت دے سکتے ہو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا؟ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے تو آپ کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ ودوا لو تکفرون، وہ تو چاہتے ہیں، منافق وہ تو اب اس ڈگر پر پہنچ چکے ہیں، تم چاہتے ہو کہ ہمارے ساتھ مل جائیں، ان کو ہم سدھار لیں گے، یہ کلمہ گو مسلمان ہیں،
ایک گروہ ایسے تھا نا، وہ کہتے تھے کلمہ پڑھنے والے ہیں اور ان کی تربیت میں کمی ہے، چلو ہم ان کو سمجھائیں گے، یہ درست ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں تم ان کو درست کرنے کے لیے کھڑے ہو جب کہ ان کی دل کی حالت کیا ہے، لو تکفرون، کاش کہ تم بھی کافر بن جاؤ۔ وہ تو تمہیں کافر بنانے کے لیے تلے ہیں، تم ان کو کیا ادھر اسلام کے قریب لاؤ گے؟ وہ تو اس قدر حدیں پار کر چکے ہیں، ساری حجتیں ان پر پوری ہو چکے ہیں، وہ تو آپ چاہتے ہیں کہ تم بھی اسی طرح کفر کر لو، کما کفرو، جس طرح انہوں نے کفر کیا۔ اب دیکھیں نا، نفاق کو کفر سے تعبیر کیا گیا، چاہے وہ ظاہراً کلمہ پڑھتے تھے، بظاہر نماز بھی پڑھتے تھے، ٹھیک ہے نا، جہاد کے لیے بھی کبھی نکل پڑے، غزوہ احد کے لیے نکلے تھے، لیکن آگے نہیں گئے، قربانی نہیں دی۔ تو ایسا انسان، یہاں یہ بھی ذرا دیکھیں، توجہ کریں، جو انسان کنارے پر رہ کر مسلمان رہنا چاہے، اسلام کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بظاہر تو کلمہ پڑھ لیا نا، ان لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے نا، یہی ہوتا ہے تدبر، ذرا غور کریں، کلمہ تو ان لوگوں نے پڑھ لیا، لیکن کیا تھا؟ نماز بھی پڑھ لیتے تھے، یعنی جو چیزیں پسند آتی، جن چیزوں کے لیے قربانی نہ دینی پڑتی، وہ کام کر لیتے، جو چیزیں مزاج کے خلاف ہوتی، جہاں قربانی دینی پڑتی، مال قربان کرنا پڑتا، وقت دینا پڑتا، جان دینی پڑتی، وہاں پیچھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں انہی منافقوں کی آگے جو قسمیں ہیں نا، 3 قسمیں منافقوں کی بتائی گئی ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی ہے، وہاں بھی ابھی پڑھتے ہیں ہم۔ جو ہاں اسلام کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں کہ جنت دینی ہے، اس کو تو دیکھوں، اللہ تعالیٰ تو آزماتے ہیں نا کہ یہ اس جنت کے لیے کتنی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ قربانی دیں گے تو کچھ ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ جو انسان صرف، آج بھی ایسے ہوتا ہے، کئی لوگ مسلمان تو ہونا چاہتے ہیں لیکن وہ دین کے لیے، اسلام کے لیے کسی قسم کی کوئی قربوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ اپنا سودی کاروبار نہیں چھوڑنا چاہتے، وہ نشہ نہیں چھوڑنا چاہتے، وہ اپنی غلط حرکتوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے، وہ نماز کے لیے نہیں صبح اٹھنا چاہتے، زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے۔ یہ کئی لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان تو ہوتے ہیں لیکن یہ کام ہم سے نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کے اسلام کو ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کے لیے وہ آئے جو اسلام کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دے، اللہ کا بن جائے، قربانی دے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے مسلمانوں کی، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں، ان کو کہا کہ کفروا، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو، فلا تتخذوا منہم اولیاء، ان کو تم نے دوست بھی نہیں بنانا، کیونکہ دوست بناؤ گے تو یہ تمہیں وہاں لے جائیں گے، کفر میں لے کر جانا چاہتے ہیں، تمہارے بھی ایمان کو کمزور کر دیں گے۔ اب یہاں کوئی انسان جیسے ایک ہی لفظ کو لے کر کہے کہ دیکھو اسلام روکتا ہے کہ کسی کو دوست نہ بناؤ، ٹھیک ہے نا، تو آگے پیچھے کس مقصد کے لیے بات ہو رہی ہے وہ پورا پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا۔ اب دیکھیں، ایک ایسا انسان جس بارے میں آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ دل سے آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، یہ دلی طور پر آپ کے دشمنوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، آپ کو نقصان پہنچانے والا ہے، تو آپ اس کو کبھی بھی ہرگز دوست نہیں رکھ سکتے۔ یعنی اپنے مفاد کے لیے تو وہ آپ کے ساتھ ہے، جب آپ سے کوئی مفاد ہو، جب آپ سے کچھ لینا ہو، دنیا کا مفاد ہو یا کوئی اور چیز مطلوب ہو، تو پھر تو آپ کے ساتھ ہے، لیکن اسے اگر کچھ دینا پڑے یا آپ کو کبھی نقصان مل رہا ہو دشمن کی طرف سے، تو یہ دشمن کا ہی ساتھ دے گا۔ تو پھر غزوہ احد میں ایسا ہی ہوا نا، وہ آئے پہلے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جاؤ لڑو، جب لڑائی کا میدان آیا پیچھے بھاگ کے، چلو اب تمہیں جو ہے دشمن مارے، مرنے کے لیے اکیلا چھوڑ گئے۔ آپ کا کوئی ایسا دوست جب مشکل ترین وقت میں آپ کو پھنسا دیکھ کر ساتھ دینے کی بجائے پیچھے بھاگ جائے، آپ اس کو کبھی دوست نہیں بنا سکتے۔ یہ تو عین فطرت کے مطابق ہے، فطری بات ہے کہ انسان کبھی ایسے بندے کو اپنا دوست، دلی دوست نہیں بناتا۔ اور اولیاء ولی دلی دوست کہتے ہیں، جگری دوست، ساتھی۔ جو انسان مشکل میں آپ کا ساتھ ہی نہیں دیتا، وہ دلی دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ حتیٰ کب تک؟ یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں، اللہ کے راستے میں۔ یہاں سے نا منافقوں کی میں آپ کو قسمیں بھی بتا دوں، 3 قسم کے منافق تھے۔ ایک مدینہ میں رہتے تھے منافق، اور کچھ منافق وہ تھے جو دوسرے علاقوں میں بھی رہتے تھے، کچھ عرب کے جو ادھر ادھر قبائل تھے وہاں پر بھی لوگ رہتے تھے، دیہاتوں میں منافق وہاں بھی رہتے تھے اور مدینہ میں بھی رہتے تھے۔ اور پھر ان میں کچھ ایسے تھے جو دیہاتوں میں قبائل میں رہتے، وہ مسلمانوں کے خلاف لڑنا چاہتے تھے، کچھ تھے جو نہیں لڑنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اب فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر وہ روح گردانی کریں،
کس سے؟ یعنی ہجرت نہ کریں، تمہارے ساتھ نہ آئیں۔ کچھ جو ہے مکہ میں رہ گئے تھے، ایمان کمزور تھا، وہاں سے نہیں آئے ہجرت کر کے، یا مدینہ میں ادھر ادھر کے قبیلوں میں تو رہتے تھے لیکن وہ گھر نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ اسلام نے کیا کہا کہ اب کیوں وہ مدینہ میں کیوں نہیں آنا چاہتے تھے؟ اس وجہ سے کیونکہ مدینہ میں ہر وقت قربانیاں دینی پڑتی ہیں، وہاں تو اسلام کے لیے کئی چیزیں کرنی پڑتی ہیں نا، وہ تو اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں۔ گھر کو چھوڑ کر آؤ جہاں پر اب اسلام نافذ ہو چکا ہے، اسلام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے جنگوں میں ساتھ دو۔ وہ اس لیے نہیں آتے کہ ہم ہاں مسلمان ہیں، کلمہ ہم نے پڑھا ہے، رہیں گے اپنے گھر میں، اپنے کاروبار کریں گے۔ یہاں مدینہ میں رہیں، یہاں تو ہر آئے دن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نیا حکم آیا ہوا ہوتا ہے، جنگوں کا جو ہے ماحول بنا ہوا ہے، ہو سکتا ہے جو ہے نا جان بھی نہ چلی جائے۔ تو اس لیے کچھ لوگ مختلف قبیلوں میں ہی رہے، نہیں بلکہ آگے بھی سورہ توبہ میں بھی آئے گا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، کہ عرب کے بھی کچھ ہیں منافق، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جب تک وہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ میں نہ آئیں، یعنی جب تک ان جو قربانی اسلام نے مانگی ہے وہ قربانی وہ نہیں دیتے، تو کیا کرو؟ فَخُذُوهُمْ، پکڑو انہیں، وَاقْتُلُوهُمْ، قتل کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں بھی تم پاؤ۔ یہاں یہ نہیں کہ ایسے ہی گھوم رہے ہو تو قتل کر دو، نہیں، جب میدان جنگ میں آئیں، یعنی اب غزوہ احزاب کی تیاری آگے ہو رہی ہے، غزوہ احزاب ہونا تھا، یعنی جو بھی آ گئے میدان جنگ میں، اب چاہے اوپر سے کلمہ پڑھنے والے تھے، یعنی کہ دشمن کی فوج میں آئے ہوئے ہیں، اب جہاں بھی ملے مار دو انہیں۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، ان میں بھی کسی کو اپنا دوست نہیں بنانا، یعنی جب تک ان کی اس کسی انسان نے اسلام کے لیے کوئی قربانی نہیں دی، صرف اوپر سے کلمہ پڑھا ہے، وہ اتنا ہی نہیں کرتا کہ اسلام کے لیے اپنا گھر چھوڑ دے، اب آئے جہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز انسانوں کی تعلیم اور تربیت کر رہے ہیں، وہاں پر آ کر بیٹھے، وہ نہیں آنا چاہتا، اس کو اپنا کاروبار عزیز ہے، اس کو اپنا گھر عزیز ہے، اس کو اپنا قبیلہ عزیز ہے، رشتہ دار عزیز ہیں، وہ وہاں رہ رہا ہے۔ تو جب تک وہ ہجرت نہیں کرتا وہ تمہارا نہیں ہے، ایسے بندے کو دلی دوست نہیں بنانا۔ الا الذین، اب یہاں دوسرے قسم کے جو منافق ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے، الا الذین، ہاں مگر وہ لوگ، یصلون، جو ملے ہوئے ہیں، الی قوم، ایسی قوم سے، بینکم و بینہم میثاق، کہ ان کے اور تمہارے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہے، یعنی ہیں وہ منافق اور رہتے ہیں ایسے قبیلے میں کہ ان قبیلے والوں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے جنگ نہیں کرنی۔ او جاؤکم، یا وہ آئیں تمہارے پاس، حسرت صدورہم، کہ ان کے دل بندھے ہوئے ہیں، ہچکچاتے ہیں، ان یقاتلوکم، کہ وہ تمہارے ساتھ لڑائی کریں، یا او یقاتلوا قومہم، یا اپنی قوم کے ساتھ مل کر لڑیں، یعنی نہ وہ تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں اور نہ ہی اپنی قوم کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف لڑنا چاہتے ہیں، لیکن آ گئے ہیں، کیوں؟ قبیلے کی مجبوری کی وجہ سے، کیونکہ پہلے عرب میں جتنے بھی معاملات ہوتے تھے وہ قبیلے کی بنیاد پر ہوتے، قبیلے کا جو سردار ہوتا وہ جو حکم دیتا وہی کچھ ہوتا۔ اور اگر آپ نقشہ اٹھا کر دیکھیں نا دنیا کا، عرب کا خصوصاً، تو وہاں پر آپ کو شہروں کے نام نظر نہیں آئیں گے بلکہ قبیلوں کے نام نظر آئیں گے، کہ یہاں پر یہ قبیلہ، یہاں بنو بکر تھے، یہاں بنو لحیان تھے، یہاں فلاں تھے، یہاں فلاں تھے، وہ قبیلوں کے نام پر شہر بھی تھے، قبیلوں کے نام پر ہی سب کچھ ہوتا تھا، یعنی اور قبیلے کا جو سردار فیصلہ کرتا سب کو ماننا پڑتا۔ اب یہ لوگ چاہتے کیا، دوسری قسم کے منافق چاہتے کیا تھے، ان کا دل کیا تھا کہ ہم نہ لڑیں، نہ وہ اپنے قبیلے کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں جو کافر ہیں، اور نہ ہی اپنے قبیلے کے حق میں لڑنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے نہ ہوں۔ تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ او یقاتلوا قوم ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا تو ان کو تمہارے اوپر مسلط کر دیتا، فلقاتلوکم، وہ تمہارے خلاف لڑائی کرتے، فإن اعتزلوکم، اگر وہ کنارہ کش رہیں، یعنی تمہارے خلاف ہتھیار اٹھا کر نہ آئیں، وہ لڑنا بھی نہیں چاہتے اور آئے بھی نہیں ہتھیار اٹھا کر لڑنے کے لیے، فلم یقاتلوکم، اور نہ وہ جنگ کریں تم سے، والقوا، اور وہ پیشکش کریں تمہاری طرف سلامتی کی، صلح و سلامتی کی، یعنی قبیلے کے دفاع میں وہ مجبور ہو کر آ گئے ہیں، لیکن اب میدان جنگ میں آ کر تم سے کہتے ہیں بھئی ہم تمہارے ساتھ نہیں لڑنا چاہتے، نہ تمہارے خلاف لڑتے ہیں، نہ تمہارے ساتھ مل کر اپنے قبیلے کے خلاف لڑتے ہیں، ہم تو مجبوری کے تحت آ گئے ہیں یہاں، ہمیں آپ کچھ نہ کہیں، یعنی یہ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے منافق جو ہوتا ہے بزدل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔
وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور وہ تمہاری طرف صلح و سلامتی کو پیش کر دیں، تو فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ نے تمہارے اوپر کوئی لڑنے کا جواز نہیں بنایا کہ تم ان کے خلاف لڑو۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ، اب یہاں سے دوسرے جو منافق ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ، ان قریب تم دوسرے ایسے لوگوں کو بھی پاؤ گے، ان یأمنوکم، کہ وہ سب امن میں رہیں تم سے، ویأمنوا قومہم، اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن کلما ردوا الی الفتنہ، جب انہیں لوٹایا جاتا ہے فتنے کی طرف، یعنی پہلی حالت تو ان کی دوسرے منافقوں کی طرح ہے جو دوسرے قسم کا پڑا نا، کہ وہ نہ تمہارے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم کے ساتھ مل کر لڑنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ امن اور سکون رہے، میدان جنگ میں آ گئے ہیں مجبوری کے تحت، لیکن یہاں آ کر پھر بھی تمہارے ساتھ جو ہے وہ پیشکش کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ صلح کر لو، ہمارے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، تو ان کے خلاف نہیں لڑنا۔ یہ تیسرے لوگ جو ہیں یہ چاہتے تو یہی ہیں کہ نہ تمہارے ساتھ لڑیں نہ اپنی قوم کے ساتھ لڑیں، لیکن جب انہیں ابھارا جاتا ہے، کل ارکسو، جب ردو الی الفتنہ، جب انہیں بلایا جاتا ہے یا لوٹایا جاتا ہے کہ آؤ فلاں کے ساتھ مل کر جنگ کریں اور بڑا ساز و سامان ملے گا، مال غنیمت ملے گا، تو پھر ارکسو فیہا، پھر اوندھے منہ گر جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا معاہدہ کیے ہوئے ہیں۔ پہلے معاہدہ ہے مسلمانوں سے کہ ہم تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے، اپنے قبیلے کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن جب انہیں بلایا جاتا ہے پھر دوڑ پڑتے ہیں، پھر اپنا وعدہ بھول جاتے ہیں سب کچھ۔ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اب اگر نہ وہ تم سے کنارہ کش رہیں اور نہ وہ تمہارے ساتھ صلح و سلامتی کا پیغام بھیجیں اور نہ اپنے ہاتھوں کو روکیں، یعنی شرارتیں کرتے رہیں، لڑائی کے میدان میں آ جائیں، فَخُذُوهُمْ، پکڑو انہیں، وَاقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کر دو جہاں بھی تم انہیں پاؤ۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے ان کے خلاف تمہارے لیے واضح دلیل بنائی ہے کہ انہوں نے معاہدے بھی کیے پہلے جنگ بندی کے، لیکن اپنی قبیلے کے ساتھ اب مل کر تمہارے خلاف لڑنے کے لیے بھی آ گئے ہتھیار اٹھا کر، تو اب مارو ان کو۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اب مزید بتا دوں، 3 قسم کے منافق تھے، ٹھیک ہے۔ ایک وہ لوگ تھے جو مدینہ میں رہتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف کافروں کے ساتھ مل کر سازشیں کرتے تھے، اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ جو آئیں تمہارے ساتھ مل کر تمہارے خلاف لڑائی کے میدان میں آ جائیں ہتھیار اٹھا کر، ان کو قتل کرنا ہے، ان کے خلاف لڑائی کرنی ہے۔ اور دوسرے وہ تھے جو عرب قبائل میں رہ رہے ہیں، مدینہ میں نہیں رہتے، دیہاتوں میں رہتے ہیں، مختلف قبیلوں میں رہتے ہیں، کلمہ انہوں نے اوپر سے پڑھا ہوا ہے، ہیں منافق، دل میں ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب ان قبیلوں میں رہنے والوں کی 2 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، دوسری اور تیسری وہاں ہے۔ ایک پہلے نمبر پر جو مدینہ میں تھے، وہ جو تمہارے خلاف ہتھیار اٹھا کر آ جائیں لڑنے کے لیے، ان کو مار دینا ہے، ان کے خلاف لڑنا ہے۔ جو ہتھیار نہیں اٹھاتے، صلح کے ساتھ رہتے ہیں، وہ نہ اپنی قوم سے یعنی اپنے لوگوں سے مل کر تمہارے خلاف لڑنا چاہتے ہیں، نہ تمہارے ساتھ مل کر لڑنا چاہتے ہیں، ان کو کچھ نہیں کہنا۔ اور اب جو دیہاتوں میں رہتے ہیں، مختلف جگہوں پر رہ رہے ہیں، قبیلوں میں، اور تمہارے خلاف نہیں لڑتے، نہ ہی اپنے قبیلے کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں، امن اور سکون سے رہنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے کہ جب تک وہ نہ لڑیں تم سے، صلح و سلامتی کرتے رہیں، تم نے بھی ان کے خلاف نہیں لڑنا، ان کو قتل نہیں کرنا۔ اگرچہ وہ میدان جہاد میں آ گئے ہیں، اپنے قبیلے کا ساتھ دینے کے لیے مجبور تھے، مجبوری کی وجہ سے آ گئے ہیں میدان جنگ میں، اب میدان جنگ میں ہی آ کر تم سے کہتے ہیں بھئی ہم تم سے نہیں لڑنا چاہتے، ہتھیار انہوں نے ڈال دیے ہیں، ان کو بھی کچھ نہیں کہنا۔ اور تیسرے نمبر پر وہ ہیں جنہوں نے پہلے معاہدے تو کیا آپ سے کہ ہم تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے، اپنے قبیلے کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم لڑائی نہیں کرنا چاہتے، لیکن جب ان کو قبیلے والوں نے ابھارا کہ آؤ مسلمانوں کے خلاف لڑیں، جہاد میں چلیں، ان کو ماریں گے، بڑا اسلحہ ملے گا، یعنی ابھار کر لے آئے، وہ آگے اور لڑنے بھی لگ گئے تمہارے خلاف، تو ان کو بھی جہاں بھی پکڑنا ہے ان کو بھی مارنا ہے۔ تو یہ تھا ان کے بارے میں حکم اس رکوع کے اندر جو ہم نے پڑھا۔ اور ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام چاہتا ہے قربانی دیں، اس طرح شروع میں پڑھا نا منافقوں کے بارے میں، ان کو کبھی دوست نہیں بنانا، حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں، یعنی مختلف قبیلے میں رہتے ہیں، حکم ان کے بارے میں آ گیا کہ یہ کرنا ہے، اگر وہ نہیں لڑتے تمہارے خلاف میدان جنگ میں، ہتھیار انہوں نے ڈال دیے ہیں، تم نے ان کو نہیں مارنا،
اللہ نے تمہارے اوپر کوئی حجت اور دلیل نہیں بنائی۔ اسلام کس قدر امن کا دین ہے۔ پیچھے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو دلی دوست نہیں بنانا ہے، دل سے تمہارے ساتھ نہیں ہے، یہ لوگ منافق ہیں۔ ہوتا تو یہ کہ مار دو ان کو، لیکن نہیں، ابھی بھی ان کو مہلت ہے دلی دوست نہیں بنانا، اپنی دوستیاں نہیں رکھنی ان کے ساتھ، کیونکہ دل سے ہی مومن نہیں ہے، منافق ہیں، لیکن مارنا نہیں ہے۔ کیونکہ تمہارے خلاف لڑنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں، مارنا صرف انہیں ہے جو تمہارے خلاف لڑنے کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو نہیں مارنا اور دوست بھی نہیں بنانا۔ کب تک؟ کیونکہ ہو سکتا تھا مسلمانوں کے کہ جن کو نہیں مارنا ان کے ساتھ تو دوستی رکھ سکتے ہیں نا، نہیں، دوستی بھی نہیں رکھنی۔ یہاں تک کہ میدان جہاد میں ہتھیار اٹھا کر آئے ہوئے تھے، گھر سے قبیلے کے ساتھ مل کر آئے تھے، میدان جنگ میں آ کر تم سے کہتے نہیں بھی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم مجبور ہیں، مجبوری کی وجہ سے آ گئے ہیں، ہمارے ساتھ نہ لڑو، ان کو کچھ نہیں کہنا، چھوڑ دو ان کو۔ اور جو لوگ آ گئے ہتھیار اٹھا کر اور یہاں بھی آ کر لڑ رہے ہیں، یعنی لڑائی کی ابتدا انہوں نے کر دی، ان کے خلاف لڑنا ہے، تو کیا معلوم ہوا اسلام بہت بڑا امن کا دین۔ اس طرح کا امن، انسانیت کی رہبری اور خیر خواہی کسی اور مذہب نے نہیں کی جتنی اسلام نے کی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اسلام، ایسے لوگوں کو اسلام کی ضرورت نہیں جو صرف اپنی منمانی کا اسلام لے لیں، جب قربانی دینی پڑے تو پھر پیچھے ہٹ جائیں۔ ایسے لوگوں کی اسلام کو ضرورت نہیں ہے۔ کون لوگ اللہ کن لوگوں کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں؟ جو اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیں، جو اپنا سب سے بڑا زندگی کا مقصد رب کی رضا بنا لیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے گھر چھوڑنا پڑے چھوڑ دیں، ہجرت کرنی پڑے کر دیں، اللہ کے لیے جان دینی پڑے دے دیں، اللہ جو مانگے سب کچھ حاضر کر کے یہ کہیں کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ صرف اوپر سے کلمہ پڑھ لیں اور چند جو ہے آسانی کے جو کام ہے وہ کریں، جب اطاعت کی باری آئے، جب قربانی دینی پڑے پھر پیچھے ہٹ جائیں، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کا اسلام ہی قبول نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی قربانی سے پیچھے نہ ہٹیں۔ اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد، یہ پہلے بھی میں یہ بات کہتا رہتا ہوں، اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد وہ یہ بنا لیں کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو جس طریقے سے بھی ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وقت ہم جو ہے کوشش کریں، محنت کریں، قرآن پر غور فکر کریں، تدبر کریں، اس کو پڑھیں، نمازیں پڑھیں، اور سب سے بڑا جو کرنے کا کام ہے کہ یہ قرآن دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ کے باغی، نافرمان، دین سے دور لوگ، ان تک دین پہنچائیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام سنائیں، تاکہ وہ لوگ بھی جہنم سے بچ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا نا کہ اللہ کے بندے بن کر رہیں، یہ بندوں کی غلامی نہ کریں، اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم ہو، اللہ کا قانون ہو، اور لوگ جہنم سے بچ جائیں۔ ہم بھی اپنی زندگی کا یہی مقصد بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اور جرت عنایت فرمائے۔ اگر اس رکوع میں کوئی چیز سمجھ آپ کو نہیں آئی تو واٹس ایپ نمبر لکھا ہے، آپ جو ہے مزید بھی پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے رکوع میں ہم کل پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔